السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی جان، جس طرح آپ نے سوال ذکر کیا ہے کہ آپ نے 14 کلومیٹر جو سفر طے کیا، کسی جگہ پہنچے تو مغرب کی نماز آپ نے وہاں پہنچی، تقریباً آپ نے 8 بجے کا وقت جو ذکر کیا ہے، تو محترم بھائی آپ نے کہتے ہیں جی ساتھ ہی عشاء پڑھ لی۔ آپ نے اس بنیاد پر جو آپ نے بتایا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر خوف اور سفر کے جو نمازیں جمع کی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بغیر خوف سفر مطر کے جو نمازوں کو جمع کیا تو وہ جمع سوری ہے، جیسا کہ نسائی وغیرہ کی حدیثوں کے اندر وضاحت موجود ہے جی، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، تو وہ تو بھائی ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے سفر میں یہ نمازیں جمع جو کی ہیں، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ سفر کے اندر ویسے ہی ظہر اثر اور مغرب عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج تو انشاءاللہ کوئی نہیں، لیکن جو صورت آپ بتا رہے ہیں، اب جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہاں آپ نے مغرب کی نماز 8 بجے پڑھی ہے، ساتھ ہی آپ نے عشاء کی پڑھ لی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ نے بھائی عشاء سے پہلے ہی وہاں سے نکل آنا تھا، ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے اگر آپ نے وہاں سے نکلنا تھا واپسی کے لیے تو پھر آپ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے، تو جب واپس آ جاتے، اور اگر آپ نے وہاں رکنا تھا تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے ٹھہر جاتے، بعد میں آپ عشاء کا وہاں وقت ہو جاتا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر اس کو وقت بھی ادا کر لیتے، بہتر تو یہی تھا۔ بہرحال آئندہ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے تو مغرب کی نماز ادا کر لیں، تو اگر آپ نے وہاں نہ ٹھہرنا ہو تو ساتھ ہی عشاء کی نماز ادا کر لیں۔ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے نا تو مغرب کی نماز اگر جس جگہ وہ پڑھتا ہے باجماعت پڑھ کے، تو واپسی کے لیے جب سفر کرتا ہے، پتہ ہو کہ میں نے ابھی نکل جانا ہے عشاء سے پہلے تو وہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ کے تو واپسی کے لیے جو ہے وہ سفر شروع کر دے، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر پتہ ہو کہ اب میں نے مغرب کی پڑھ لی ہے، اب میں نے یہاں اتنی دیر رکنا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت اسی جگہ پر مجھے ہو جائے گا، تو پھر اس کو جمع نہ کرنا چاہیے، بلکہ ادھر ہی عشاء پڑھ کے تو پھر واپسی کا سفر اگر کرنا ہے تو کر لے جی۔ بات تو زیادہ جو ہے اقرب یہی معلوم ہوتی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔